السلام علیکم میرے پیارے قائدین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ نمبر 11۔ دوسری طرف خان قلعہ کے شہر میں کالی گاڑی کا انجن چنگاڑ رہا تھا۔ شبیر خان نے گاڑی کی پیشت پر گولیوں کے درجنوں میگزین اور خنجر رکھے۔ خان بابا اور ذرا اس کے گرد کھڑے تھے۔ شبیر، یہ خودکشی ہے۔ ترال خان تمہیں دھوکے سے اکیلے بلا رہا ہے۔ خان بابا نے فکر مندی سے اپنے بیٹے کے مضبوط شانے پر ہاتھ رکھا۔ خان بابا، جب بات میری غیرت اور میری محبت کی ہو تو شبیر خان لشکروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ شبیر کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اس نے اپنے بندوق کو لوڈ کیا اور اسے فرنٹ سیٹ پر رکھا۔ آپ حویلی کا خیال رکھیں، میں اپنی بیوی کو واپس لے کر اس گیٹ سے اندر داخل ہوں گا، ورنہ میرا جنازہ آئے گا۔ شبیر گاڑی میں بیٹھا، اس نے گیس پیڈل پر پیر دبا دیا۔ گاڑی خان قلعہ گیٹ سے تیر کی طرح باہر نکلی اور پلو کی اندھیری پہاڑوں کی طرف دوڑنے لگی۔ گاڑی کی تیز رفتار لائٹس پہاڑی راستوں کو چیر رہی تھی اور شبیر کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے۔ اس کے ذہن میں نیا کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جب اس نے شرماتے ہوئے کہا تھا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ شبیر نے دانت پیستے ہوئے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ انایا، اپنے سردار پر بھروسہ رکھنا، میں موت کے منہ سے بھی تمہیں چھین لاؤں گا۔ پلو کی پہاڑیوں کے سناٹے کو چیرتے ہوئے شبیر خان کی کالی گاڑی زرگون قبیلے کے قلعے میں برونی پھاٹک کی طرف آندھی کی طرح بڑھ رہی تھی۔ شبیر کی نظر سیدھا سامنے اونچی چٹانوں پر بنے قلعے پر جمی تھی، جہاں سرچ لائٹس گھوم رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہیں تھا، صرف اپنی بیوی کو بچانے کا جنون تھا۔ قلعے کے مین گیٹ پر کھڑے دو محافظوں نے جیسے ہی تیز رفتار گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھا، انہوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دیں گے، ایک گنڈا چلایا، لیکن شبیر خان نے بریک پاؤں پر رکھنے کی بجائے گیس پیڈل کو پورا دبا دیا۔ گاڑی کی رفتار 100 سے اوپر نکل گئی۔ گاڑی کا مضبوط اگلا حصہ لوہے کے پرانے پھاٹک کو توڑتا ہوا قلعے کے اندرونی شہر میں جا گھسا۔ پھاٹک پر پرچے اڑ گئے اور محافظ ادھر ادھر جا گئے۔ اس سے پہلے کہ زرگون کے باقی گنڈے سنبھل پاتے، شبیر گاڑی کا دروازہ لات مار کر کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بندوق تانی ہوئی تھی۔ ٹھا ٹھا ٹھا، شبیر کی بندوقوں نے آگ گلنا شروع کر دی۔ شہر میں کھڑے درجنیں بھر گنڈے لکما انجل بن کر پتھروں پر گرنے لگے۔ شبیر کسی بھیڑے ہوئے شیر کی طرح کور لیتا ہوا قلعے کے مرکزی ہال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی ہر گولی سیدھی دشمن کے سینے کے پار ہو رہی تھی۔ وہ اکیلا تھا، لیکن اس کا رعب اور نشانہ 100 آدمیوں کے لشکر پر بھاری تھا۔ قلعے کے مرکزی ہال کے اندر، جہاں انایا زنجیروں میں جکڑی بیٹھی تھی، گولیاں اور دھماکوں کی ہولناک آواز گونجنے لگی۔ ہال کی چھت سے مٹی اور پلستر نیچے گرنے لگا۔ ترال خان کے چہرے سے بدلے کا وہ غرور یکدم غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ حیرت اور خوف نے لے لی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اکیلے پورے قلعے سے لڑ رہا ہے۔ ترال خان نے دانت پیستے ہوئے اپنے باقی ماندہ گنڈوں کو اشارہ کیا، جاؤ اسے ہال میں داخل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ انایا نے گولیوں کی آوازیں سن کر اپنی سجی ہوئی آنکھیں اٹھائیں۔ اس کے مرجھائے ہونٹوں پر ایک کمزوری سے مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کا سردار آ چکا تھا، وہ اکیلا ہی اس دوزخ کو مٹانے کے لیے کافی تھا۔ ہال کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار لات کے ساتھ ٹوٹ کر گرا۔ دھوئیں اور بارودوں کے غبار کے بیچ شبیر خان نمودار ہوا۔ اس کا سیاہ لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، شانے پر گولی کی خراش سے خون رس رہا تھا، لیکن اس کا جلال اور عقابی نظر سیکنڈز میں پورے حال کا جائزہ لے گئی۔ جب شبیر کی نظر فرش پر زنجیروں میں جکڑی خون اور مٹی میں لت پت انایا پر پڑی تو اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کا وہ غصہ جو اب تک صرف ایک سردار کا تھا، اب ایک کاشش کا جنون بن گیا تھا۔ شبیر خان نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس لاہوری لڑکی کا مغز اڑا دوں گا۔ ترال خان نے چلچلاتے ہوئے لپک کر انایا کو بالوں سے اٹھایا اور پستل سیدھی اس کی کنپٹی پر تان دی۔ شبیر کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے اپنی بندوق کی نوک نیچے کی، لیکن اس کی آنکھیں ترال خان کے لیے موت کا پروانہ بن چکی تھی۔ ترال خان پختون کبھی عورتوں کو ڈھال نہیں بناتے۔ ہمت ہے تو بندوق نیچے رکھو اور میرے سامنے آؤ، تمہاری دشمنی شبیر خان سے ہے۔
میری بیوی سے نہیں۔ انایا نے روتے ہوئے شبیر کو دیکھا۔ سردار صاحب آپ اکیلے کیوں آئے؟ یہ آپ کو مار دیں گے۔ شبیر کی زندگی تمہاری حفاظت میں ہے انایا، شبیر نے نہایت سکون مگر گہرے ایمان سے کہا۔ ترال خان نے خبیثہ ہنسی ہنسی، شبیر خان تم نے میرے بھائی جہانگیر کو تڑپایا تھا، اب میں تمہیں تڑپاؤں گا۔ پہلے تمہاری بیوی میرے بستر پر منتقل کا سفر طے کرے گی اور پھر۔ ابھی ترال خان کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ انایا نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور لوہے کی بھاری زنجیر کو ایک زوردار جھٹکا دیا جو سیدھی ترال خان کے گھٹنے پر جا لگی۔ ترال خان درد کی شدت سے بلبلا اٹھا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ ٹھیک اسی پر شبیر خان نے پلک جھپکتے ہی اپنی آستین میں چھپا ہوا چاقو نکالا اور پوری طاقت سے ترال خان کی طرف اچھال دیا۔ خنجر ہوا کو چیرتا ہوا سیدھا ترال خان کے گلے میں پوسٹ ہو گیا۔ ترال خان کے ہاتھ سے پستل چھوٹ کر گر گئی۔ اس نے اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما جہاں سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا اور وہ تڑپتا ہوا فرش پر گر گیا۔ چند سیکنڈز میں سرغن قبیلے کے آخری سردار کی لاش بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ آج